بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی اسٹوری ہارر گیلیکسی سے۔ مزیدار کہانیاں سننے کے لیے کائنڈلی سبسکرائب دی چینل اینڈ ٹچ دی بیل آئیکن۔ ثاقب، ثاقب، کوئی آ رہا ہے، سنا تم نے؟ کسی کی قدموں کی چاپ سنائی دی؟ چلو بھاگو یہاں سے، عرفان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تب میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولنے سے منع کر دیا اور کہا، عرفان خاموشی سے دیکھتے جاؤ، بولنا نہیں، اپنی یہاں موجودگی کا احساس نہ ہونے دو۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اتنے میں سفید کفن میں ملبوس کوئی شخص آگے قریب آتا دکھائی دیا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور دل کو جھٹکا سا لگا، لیکن ہمت نہ ہاری۔ چپ چاپ بیٹھا رہا اور اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ اس کا پورا جسم، سر، منہ سفید کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے وہ آگ کے قریب آیا اور ہاتھوں میں آگ لے کر اسے کھیلنے لگا۔ ثاقب، بھوت، بھوت! اس کی یہ حرکت دیکھ کر عرفان جیسے چیخ ہی پڑا، اور شاید یہ آواز اس نے سن بھی لی تھی، اور آگ کو ایک طرف پھینکتے ہوئے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ عرفان کے ساتھ ساتھ میرا جسم بھی تھر تھر کانپنے لگا۔ عرفان، جو قرآنی آیات زبانی یاد ہوں وہ پڑھتے جاؤ، میں نے ڈرنے کے باوجود اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے کہا۔ تب عرفان نے آواز بلند قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے اس اقدام سے چلتا ہوا کفن پوش ایک جگہ ساکت ہو گیا۔ تب ہم نے قرآنی آیات کا ورد زبان پر جاری رکھتے ہوئے واپسی کی دوڑ لگا دی۔ وہ جہاں کھڑا تھا کھڑا رہ گیا۔ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب، آج تو بچ کر نکل رہے ہو، لیکن دوبارہ کبھی نہ بچ سکو گے۔ مجھے خون چاہیے، انسانی خون، اپنی خوش رگوں کو تر کرنے کے لیے انسانی خون۔ ہفتہ بعد ایک انسان کا خون پینا اور دل کھانا میرا جیون ہے، اور میں اپنا جیون ختم نہیں ہونے دوں گا، اور اپنی پیاسی رگوں کو ضرور تر کروں گا۔ یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، پھر خاموشی پھیل گئی۔ قریب کھڑے عرفان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ شاید یہ آسیب کا ظاہر ہونا برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظریں جیسے پھٹ گئیں۔ تمام جسم بے جان ہو گیا۔ سانس لیے میں اسے جلتی آنکھوں گھورتا رہا۔ عرفان، عرفان! میں چیخا، اسے پکڑنا چاہا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا اور مسلسل اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عرفان میں اتنی طاقت تو نہ تھی، یہ نئی طاقت اس کی اپنی نہ تھی، ضرور سایہ اس پر حاوی ہو گیا تھا، اسے مدہوش کر چکا تھا۔ تب میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، سوتے لوگوں کو جگانا شروع کر دیا۔ لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے لاٹھیاں لیے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ وہ عرفان کو بچاؤ! اسے میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن عرفان سیاہ چٹان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جہاں جاتے ہی وہ اس چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا، جو ہمیں واپس کبھی نہیں ملا۔ ایک دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی۔ حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ اتنا کہتے ہی زور زور سے ڈھول پیٹا جانے لگا، پھر بجتا ہی چلا گیا۔ مرد، عورتیں، بوڑھوں کی دوڑیں لگ گئیں اس ڈھول کی جانب۔ جب کبھی گاؤں میں اہم فیصلہ ہونا ہوتا، پورے گاؤں میں منادی ہوا کرتی تھی، گلی گلی اعلان کروائے جاتے تھے۔ یہ گاؤں کا دستور تھا اور چودھری حشمت اللہ کی فطرت تھی۔ آج ڈھول کیوں پیٹا جا رہا تھا، یہ سب جاننے کے لیے چودھری حشمت اللہ کے ڈیرے پر پہنچنا ضروری تھا۔ ہر گھر کا ایک فرد وہاں ڈیرے کے لیے پہنچتا رہا۔ ایک اضطرابی کیفیت کا عالم تھا، گم کی سی کیفیت تھی۔ سب کی نظریں اونچی حویلی کے دروازے پر جمی ہوئی تھی، جس دروازے سے چودھری حشمت نے برآمد ہونا تھا اور اس مجمع میں آنا تھا۔ اور اس روز میں اور میرا دوست عرفان بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے عرفان کا بازو کھینچا اور کہا، چلو سنتے ہیں چودھری صاحب کیا کہتے ہیں۔ یہ طریقہ عرفان کے لیے بالکل نیا تھا، لیکن اسے اچھا بھی لگا۔ وہ بھی خوشی خوشی ساتھ چلنے لگا، لیکن یہ سب کیوں ہو رہا تھا اس بات سے بالکل انجان تھا۔ ثاقب، بتاؤ تو صحیح، یہ سب کیا ہے؟ اس نے متانت بھرے لہجے میں کہا۔ رات کو بتاؤں گا، میں نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ جلدی ڈیرے پر پہنچی۔ یہاں تو بہت کچھ ہو رہا تھا، لہٰذا ڈیرے پہنچتے ہی لوگوں کا ایک بہت بڑا حجم غفیر دیکھنے کو ملا۔ چودھری صاحب 4-5 سر بکف ملازموں کے درمیان حویلی سے نکل کر ڈیرے تک آئے۔ ایک نظر وہاں کھڑے ہجوم پر دوڑائی، شاید دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں پہنچنے والے آدمیوں میں کسی آدمی کی کمی تو نہیں ہے۔ تب بولے، یقیناً آپ سبھی جانتے ہوں گے
میں نے آپ سب کو یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ الفت جان کا قتل، اس کا منقسم جسم، اس کی نکلی ہوئی آنکھیں، اور اس سے قبل 2 انسانوں میں سے کسی کا ہاتھ اور کسی کے پاؤں نہیں تھے۔ بس یوں لگتا تھا جیسے آصف چودھری نے آج دفن کیے جانے والے نوجوان کی موت کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب کے لہجے میں ان کی شخصیت کی رعونت دکھائی نہ دی، بلکہ ان کے لفظوں میں زیرکی دکھائی دی۔ لہجہ دردمندانہ تھا۔ جی چودھری صاحب، آپ نے درست کہا، ہمیں بھی یہی گمان گزرا تھا۔ اور پھر گاؤں میں الفت جان کا یہ پہلا قتل تو نہیں ہے؟ ایک بزرگ نے چودھری کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اللہ وسعہ، یہ چودھری حشمت کا گاؤں ہے، یہاں قتل ہو رہے ہیں، اور حشمت اللہ اس وقت تک سکون کی نیند نہ سو سکے گا جب تک ان کے قاتل کو آپ لوگوں کے سامنے سزا نہیں دے دیتا، چاہے وہ وحشی انسان ہو یا آصف۔ آپ سبھی کو جمع کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ چوکنے رہیں، آس پاس ارد گرد پر نظر رکھیں، کسی پر شک گزرے تو مجھے آگاہ کریں۔ 1 ماہ میں 3 قتل، اور تینوں قتل کالی چٹان پر ہوئے ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نور الدین قتل ہوا ہے اور کالی چٹان پر پڑا ہے۔ ہم تو یہی خیال کرتے رہے کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس گیا ہے، اس کے گھر گیا ہے، یہاں تک کہ اس کی لاش کل سڑ چکی تھی، تعفن زدہ تھی، اس پر حشرات کی بہتات تھی، پہچانی نہ جا رہی تھی۔ بہرحال تم لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہو تو مجھے بتاؤ۔ چودھری صاحب کی بات پر میں آگے بڑھا کہا، چودھری صاحب، ایک بات میرے ذہن کو جھنجھوڑ رہی ہے، اگر حکم کریں تو میں اپنی سوچ کا اظہار کروں، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو کچھ اثر کر سکے۔ ہاں ہاں ثاقب بیٹا، بولو، کیا بات ہے تیرے دماغ میں؟ کھل کر اظہار کرو، چودھری صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب، بابا نور الدین کے قتل کے بعد میں خفیہ طور پر کالی چٹان تک جاتا رہا ہوں، تاکہ جس طرح اس وحشی انسان نے بابا نور الدین کی لاش کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، بالکل اسی طرح اس کے ٹکڑوں کو کر سکوں۔ لیکن چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا، محیب راتوں میں چمکتی روشنی میں کبھی یہاں کبھی وہاں، مگر چٹان پر تو کسی انسان کا وجود نہیں دکھائی دیا۔ سو اندازہ لگایا یہ کام انسان کا نہیں ہو سکتا، آصف کا ہے یا غیر مرئی قوتوں کا۔ یہاں گاؤں میں کسی علم والے کو لانا چاہیے، اگر سایہ یا غیر مرئی قوتیں ہوئی تو کوئی عالم ہی انہیں قابو کر سکے گا، اور دوسری صورت میں اگر وہ کوئی سایہ نہ ہوا یا کوئی آصفی چکر نہ ہوا تو گاؤں کے باہر کا آدمی ہوا تو ہر رات 2 نوجوانوں کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ وہ مسلح ہو کر پہرے داری کریں، گاؤں کی حفاظت کریں، گاؤں سے لے کر کالی چٹان تک کی نگرانی کریں۔ بات اچھی ہے بیٹا، تیرا دماغ لگتا ہے چلتا ہے، میری طرح سبھی گاؤں والوں کی تیری یہ خیال دل کو بھایا، کیونکہ گاؤں والے چودھری حشمت اللہ کی بہت سنتے تھے، اسی لیے کسی نے آگے سے کوئی سوال نہ پوچھا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ایسا ہی کرنا چاہیے، بلکہ آج ہی کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کریں گے کرم دین، تم میری گاڑی پکڑو اور شہر سے کسی آدمی کو لے آؤ۔ بہت افسوس کی بات ہے، ویسے ہمارے گاؤں میں کوئی بھی دینی علم رکھنے والا بندہ نہیں جو اس طرح کی چیزوں سے نمٹ سکے، اور آج رات 2 نوجوان لڑکے اس گاؤں کی نگرانی کریں۔ آج ثاقب کی ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ ثاقب بیٹا، گاؤں والوں میں سے کسی ایک کو ساتھ میں لا لو۔ میں نے عرفان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چودھری صاحب، یہ میرا دوست ہے، گو کہ شہر کا رہنے والا ہے، لیکن نڈر ہے اور طاقتور بھی، میرے ساتھ آج یہ گاؤں کی نگرانی کرے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج تم دونوں نگرانی کو ہو جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، یہ تمہارا دوست نیا ہے، اگر کوئی کالی چٹان یا اس کے آگے پیچھے مشکوک انسان دکھائی دے تو اسے قتل نہیں کرنا بلکہ اسے حویلی لانا، تاکہ اس کا منہ کالا کر کے اسے گاؤں کے چکر لگوائے جائیں، کیا آئندہ سے اس کی کسی اور کی جرت نہ ہو کہ اسے اس طرح کے گھٹیا اقدام کا سوچ بھی سکے، اور اس کے بھی جسم کے ایسے ہی ٹکڑے کیے جائیں کہ جس طرح اس نے لوگوں کے کیے، کیونکہ وہ بھی کسی کے بھائی، بیٹے یا باپ تھے۔ چودھری صاحب نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ جی چودھری صاحب، ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، اب تم لوگ جاؤ۔ چودھری صاحب کی بات پر لوگوں کا مجمع منتشر ہو گیا۔ عرفان کے چہرے پر اضطرابی کیفیت نمایاں تھی کہ یہ آصف کہاں سے آ گیا، تبھی اس نے پوچھ لیا۔ ثاقب، آصف، سایہ، ان سب کا وجود
इस बात पर मैंने इसे मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ इनका वजूद ही नहीं बल्कि ये चीज़ें इंसानी ज़िंदगियों से क्यों खेलती हैं, इनकी चीर-फाड़ भी करती हैं। मैं तो समझा था ये सब किताबी कहानियाँ होती हैं, लेकिन तेरे गाँव में आकर ना साकिब, मैंने तो तेरे साथ काली चट्टान पर नहीं जाना भाई। मुझे तो डर लगने लगा है, खौफनाक किस्म की दास्तानें पढ़ कर पागल हो गया है तू। और मुझे भी कर रहा है खौफज़दा। अगर कोई भयानक चेहरा सामने आ गया तो मैं कैसे देख पाऊंगा भाई? ना बाबा ना, मैं नहीं आता तेरे साथ। मुझे तो अभी गाड़ी पर सवार करा दो, मैं जा रहा हूँ अपने शहर। ओ भाई साहब, आप कहाँ चल पड़े? मैं आपको गांव की सैर भी करवाऊंगा, देहाती ज़िंदगी को करीब से भी दिखाऊंगा। कभी किसी गांव भी नहीं गया तू। लेकिन मैं नहीं रुकने वाला एक भी पल, इरफान ने फौरन कहा। इरफान की बातें सुनकर मैं हंसने लगा और कहा, शहर में तो बहुत बोला करता था, कॉलेज में जिन भूतों की बातें करके दिमाग खराब किया करता था, और अब? इरफान ने मेरी बात काटते हुए कहा, साकिब वो सिर्फ बातें थी और यहाँ हकीकत। बस कह दिया ना, मुझे नहीं जाना काली चट्टान पर। कितना डरावना सा नाम है, काली चट्टान। हौसला रखो यार, खातिर जमा रखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा। अगर कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो समझ लेना, सुबह वो सूरज नहीं देख सकेगा, तड़पती लाश देखेगा इसकी, और फिर कोई मेरी लाश से गुजर कर तुझ तक पहुँचेगा। मैंने हज़ारों बातें बनाकर इरफान को रजामंद कर लिया। तब वो बोला, यार तुम तो अपने गांव के शहर में बहुत तारीफ़ें किया करते थे, लेकिन मुझे तो दूर दूर तक फैले वीरानों और स्याह चट्टानों से खौफ आता है। इसकी बात पर मैंने कहा, यार इरफान, दरअसल हमारा गांव एक मिसाली गांव था। कॉलेज की छुट्टियां मैं खुद 2 पहाड़ों में गुजारना चाहता था। फिर मैं तुमसे अलग हुआ और जो ही गांव में आया तो पता चला कि बाबा हाकिम दीन का कत्ल हो गया है। इसके बाद बाबा नूर मोहम्मद का कत्ल हुआ, और गांव वालों के चेहरे पर छाई जर्दी देखकर, इनकी बातें सुनकर पहले तो मैं डरा, लेकिन फिर इस ताक में रहने लगा कि ये जान सकूं कि ये घिनौना खेल कौन खेल रहा है। कत्ल करने के बाद लाश की बेहुरमती कौन करता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। रात को उल्फत जान कत्ल हो गया। इसकी लाश मैंने खुद काली चट्टान से उठाकर लाया हूँ। सुबह क्या है, तुम पर कुछ जाहिर ना होने दिया। तुम चंद दिन गुजारने आए हो मेरे गांव में, देखने के लिए, सैर करने के लिए। बहरहाल मेरी बातें इरफान बड़ी दिलजोई से सुनने जा रहा था। तब वो बोला, साकिब यहाँ चंद घंटों में बहुत कुछ देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ। गांव की चौधरी जागीरदार बहुत जालिम हुआ करते थे, लेकिन ये चौधरी हशमतुल्लाह तो खुशतबा, रौनक से पार और ज़ीरक इंसान दिखाई दे रहे थे। इस बात पर मैं चौंका और कहा, तुमने दुरुस्त सुना, ये चौधरी भी कभी ऐसे ही हुआ करते थे, बहुत शफ़ाफ़ और वहशी। इनके अंदर भी बहुत रऊनक भरी थी। जुल्म और जबर में तो इनको कोई छू भी नहीं सकता था, लेकिन इन 3 कत्लों ने इनके भी गुरूर को खाक में मिला दिया है भाई साहब। और इनको भी अब चट्टान पर मुर्दा पड़ा अपना दिखाई दे रहा होगा ना, टुकड़ों में उनका जिस्म दिखाई देने लगा था। तब से ही इसका रौनक और घमंड टूट गया, गांव वालों के करीब हो गया। यहाँ के लोग काज़िब यानी कि झूठे नहीं हैं, रास्तबाज हैं यानी कि हौसलामंद हैं और बाहिम्मत हैं। घर में बैठे गांव वालों की बातें करते हुए रात हो गई और अंधेरा छा गया, जो गहरा होने लगा। तो मैंने अपना पिस्तौल, तेज़धार चाकू और टॉर्च वगैरह ली और इरफान को लिए काली चट्टान की जानिब बढ़ने लगा। गांव के स्याह सन्नाटे से हर तरफ छाई खामोशी से वो खौफज़दा और डरा डरा दिखाई दिया। इरफान, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं हो? मैंने बुत बने इस इरफान को इसकी आंखों के ज़रिए इसके दिल को परखते हुए कहा। मेरी बात पर वह चौंक सा गया। साकिब, कैसे रह पाते हो तुम लोग ऐसी जगहों पर? शाम ढलते ही कदम सन्नाटे के डर से लटकाने लगते हैं। इसकी आंखों की चमक मान पड़ जाती है, चहकती ज़बानें गुम हो जाती हैं। इसका डर और खौफ भीगी आवाज़ सुनकर मैं हंसा। वाह दोस्त वाह, तुम तो बहुत ही डरपोक निकले हो। मैं तो नहीं जानता था तुम शहरी लोग गांव की ज़िंदगी को समझते ही नहीं हो। शहर में सिवाय रौनकों के, ऊंची इमारतों के और रखा ही क्या है। यहाँ गांव में देखो, खुली फिजा है, ठंडी हवा है, लहराते हुए सब्ज़ी, देसी खुराकें हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे रातों को काला स्याह सन्नाटा खौफज़दा किए जा रहा है। इसने मेरी बात काट कर कहा,
چلو واپس چلیں، گھر جا کر آرام کرتے ہیں، اس نے میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ عرفان پلیز یار بحث مت کرو، حوصلے سے کام لو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ ابھی یہ بات میرے منہ سے نکلی ہی تھی کہ وہ چلایا، ثاقب وہ دیکھو آگ! اس کا اشارہ کالی چٹان کی طرف تھا۔ مجھے بھی دور سے کالی چٹان پر جلتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ تب میں نے کہا، عرفان لگتا ہے اس آگ کے پاس ضرور کوئی ہے، میں ایسا زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس سے پورے گاؤں میں وحشت پھیلا رکھی ہے، بس تم چپکے چپکے میرے پیچھے آتے جاؤ۔ اب میری تمام تر توجہ اس آگ کی جانب تھی جو ہلکی اور مدھم تھی، لیکن جو ہم آگ کی جانب بڑھتے گئے وہ ہلکی اور مدھم آگ ایک بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دینے لگی۔ ثاقب لوٹ چلو واپس، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے، عرفان نے چلتے چلتے خوف سے بھیگی آواز میں کہا۔ کچھ نہیں ہوگا عرفان، میرے پیچھے چلتے آؤ۔ آگ سے کچھ دور چٹان کی طرف ہم ایک دونوں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ہماری نظریں کسی چہرے کی متلاشی تھی، لیکن آگ کے ارد گرد کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ عرفان اس سے قبل ان چٹانوں میں سے کسی بھی آگ سے جلتی ہوئی نہیں دیکھی تھی۔ آج میرا بھی پہلا موقع ہے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ چٹان کے آس پاس کون ہے اور کون لوگوں کو قتل کرتا ہے، کون جسموں کی چیخ پھاڑ کرتا ہے۔ میں بھی اپنی ہمت و حوصلہ کو یکجا کرتے ہوئے بولا، ثاقب کوئی آ رہا ہے، سنا تم نے؟ کسی کی آواز سنی تم نے ثاقب؟ قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، چلو بھاگو یہاں سے، عرفان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تب میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولنے سے منع کیا اور کہا، عرفان خاموشی سے دیکھتے جاؤ، بولنا نہیں، یہاں موجودگی کا احساس نہ دلانا، خاموش رہو، میں نے اسے کھوتے ہوئے کہا۔ اتنے میں سفید کفن میں ملبوس کوئی شخص آگ کے قریب آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی دل کو ایک جھٹکا لگا، لیکن ہمت نہ ہاری، چپ چاپ بیٹھا رہا اور اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ اس کا پورا جسم سر منہ سفید کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے وہ آگ کے قریب آیا اور ہاتھوں میں آگ لے کر اسے کھیلنے لگا۔ ثاقب وہ بھوت بھوت! اس کی حرکت دیکھ کر عرفان جیسے چیخ پڑا، اور شاید اس کی آواز اس بھوت صاحب نے بھی سن لی تھی۔ آگ کو ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ عرفان کے ساتھ ساتھ میرا جسم بھی تھر تھر کانپنے لگا۔ عرفان جو قرآنی آیات یاد ہیں وہ پڑھتے جاؤ، میں نے اسے ڈرنے کے باوجود بھی آواز باہر رکھتے ہوئے کہا۔ تب عرفان نے بلند آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے اس اقدام سے چلتا ہوا کفن پوش ایک جگہ ساکت ہو گیا۔ تب ہی ہم نے قرآنی آیات کا ورد زبان پر جاری رکھتے ہوئے واپسی کے لیے دوڑ لگا دی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب آج تو بچ کر نکل رہے ہو، لیکن دوبارہ کبھی یہاں سے بچ کر نہ جا سکو گے۔ مجھے خون چاہیے، انسانی خون، اپنی خوش رگوں کو تر کرنے کے لیے انسانی خون۔ ہفتہ بعد ایک انسان کا خون پینا، دل کھانا میرا جیون ہے، اور میں اپنا جیون ختم نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی پیاسی رگوں کو ضرور تر کروں گا۔ یہ آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائی، پھر خاموشی پھیل گئی۔ قریب کھڑے عرفان کی حالت غیر ہو گئی۔ شاید یہ آصف کا ظاہر ہونا برداشت نہیں کر پایا تھا عرفان، میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور اسے ہوش میں لانے کے لیے کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی نظریں جیسے پھٹ گئی تھیں، جیسے جسم بے جان ہو گیا تھا۔ بے سود اس جلتی آگ کو گھورتا رہا۔ عرفان عرفان! میں چیخا، اسے پکڑنا چاہا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر ایک طرف پھینکا اور مسلسل اس طرف بڑھنے لگا۔ عرفان میں اتنی طاقت پہلے نہ تھی، یہ نئی طاقت اس کی اپنی نہ تھی، ضرور یہ آصف اس پر حاوی ہو گیا تھا، اسے مدہوش کر چکا تھا۔ تب میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، سوتے لوگوں کو جگانا شروع کر دیا۔ لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے لاٹھیاں لیے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ وہ عرفان کو بچاؤ، وہ عرفان کو بچاؤ! اسے میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن عرفان سیاہ چٹان کے قریب پہنچ چکا تھا، جہاں جاتے ہی وہ اس چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا۔ چٹان کا ایک ایک ہونا چھان مارا، لیکن عرفان کہیں نہیں ملا۔ عرفان کا غائب ہونا صرف میں نے ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں والوں نے دیکھا تھا۔ تھک ہار کر سب واپس لوٹ آئے، ذہن دماغ میں سوچوں کے پہاڑ اٹھائے، کالے پہاڑ سے بھی بھاری پہاڑ اٹھائے۔ میں واپس آیا، میں نے عرفان کے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عرفان کے آصف کے ہاتھوں قتل ہونے کی خبر کیسے سناؤں گا؟ وہ تو میرے پاس امانت تھا اور بیچارہ سیر کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے آخر ایسی بیہودہ حرکت کی ہی کیوں گھسیٹا اس کو اپنے اور اپنے گاؤں والوں کے مسئلے میں۔ میں سوچوں میں گھرا ہوا
اپنے گھر کی طرف چلتا رہا۔ آنکھیں میری نم تھیں، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، آنسو میرے گالوں کو بھگوتے ہوئے زمین بوس ہو رہے تھے۔ میں سخت نادم تھا۔ چودھری صاحب، میرا دوست قتل ہو گیا ہے، اس عاصف کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ وہ میرا مہمان تھا، شہر سے مجھ سے ملنے آیا تھا۔ چودھری صاحب کو دیکھتے ہی جیسے میں پھٹ پڑا۔ چودھری صاحب نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، ثاقب بیٹے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ دوسرے لوگوں کی طرح تیرا دوست بھی اس کفن پوش کے ہاتھوں مارا گیا ہے، لیکن اب جان گیا ہوں کہ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا کوئی درندہ نہیں، نہ کوئی انسان ہے۔ یہ کوئی عاصف ہے۔ جس طرح اس نے یہاں دہشت پھیلا رکھی ہے، صبح ویسے ہی اس کا حال کریں گے۔ کسی عالم کی مدد لیں گے انشاءاللہ۔ اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ لیکن چودھری صاحب کی باتیں میرے اندر حوصلہ نہ پیدا کر سکیں، میرے بہتے آنسوؤں کو خشک نہ کر سکیں۔ رات بیت گئی۔ صبح سویرے ہی میں اپنے دوست کو دوبارہ تلاش کرنے کے غرض سے کالی چٹان پر جا پہنچا۔ وہاں چٹان پر عرفان کی لاش دو حصوں میں بٹی پڑی تھی۔ لاش دیکھ کر میں چیخ پڑا، اس سے لپٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عرفان، اٹھو میرے دوست، اٹھو یار، اٹھو یار، آنکھیں کھولو اے دوست۔ میں کسی قدر لٹ سا گیا، فکر سا گیا۔ بولو یار، ایک دفعہ کہہ دو ثاقب، یہ خواب ہے، سپنا ہے۔ لیکن خواب تھا نہ سپنا، حقیقت تھی، تلخ حقیقت۔ میں اس سے لپٹا روتا رہا، پھر اس کے جسم کے حصوں کو کندھے پر اٹھائے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گاؤں کی جانب چلنے لگا۔ جو بھی میرے کندھے پر عرفان کی لاش کو دیکھتا، اس پر رقت طاری ہو جاتی۔ چلتے چلتے میں چودھری حشمت اللہ کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ عرفان کی لاش کو رکھا اور چیخا، چودھری صاحب، میں اس کے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا، کیسے ان کے جوان بیٹے کی لاش ان تک پہنچاؤں گا؟ وہ مجھے قاتل کہیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تیرے ساتھ میں جاؤں گا۔ میں تو کیا، پورا گاؤں جائے گا۔ اس کی موت کا کوئی قاتل تو نہیں ہے، ہم اس کے قاتل تو نہیں ہیں۔ اس کی موت ایسے ہی لکھی گئی تھی، ہم نے اسے نہیں مارا، یہ کام میں خود سنبھال لوں گا۔ پھر فوراً گاڑی کا انتظام کیا گیا اور عرفان کی لاش شہر اس کے گھر پہنچائی گئی۔ وہاں کو رام بپا ہو گیا۔ سبھی گھورنے والے نظریں مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے، مجھے اس کا قاتل سمجھنے لگے۔ عرفان کی ماں نے میرا گریبان پکڑ لیا اور چلاتی ہوئی بولی، ثاقب، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھوں اپنے دوست کو قتل کر دیا۔ میں نے اپنا بیٹا امانتاً تمہارے حوالے کیا تھا۔ اس کی بہت خواہش تھی، بہت تمنائیں تھیں، وہ تمہارے پاس گھومنے کے لیے گیا تھا۔ خالہ، وہ میرے پاس امانتاً تھا تو آپ کے پاس بھی امانت تھا۔ وہ امانت تو اللہ کی ہی تھی نا، اور اللہ نے واپس لے لی۔ میرے بیٹے کا قاتل عرفان کی ماں جذباتی احساس میں چیختے ہوئے روتی ہوئی بولی۔ چودھری صاحب نے آگے بڑھ کر انٹروین کیا اور عرفان کی ماں کو سمجھانے بجھانے کی بہت کوشش کی اور ان تمام مرڈرز کے بارے میں بتایا جو عرفان سے پہلے بھی ان کے گاؤں میں ہو چکے تھے، جنہیں گاؤں نے مل کر قبر میں اتارا تھا۔ انہیں مطمئن کیا، بالآخر اسے بھی سپرد خاک کر دیا تھا۔ ایک ماں نے کیا مطمئن ہونا تھا؟ بہرحال جس کی امانت تھی اسی کے پاس گئی۔ ثاقب نے عرفان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ جب تک اس کفن پوش کا خاتمہ نہ کر لوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا۔ اللہ میری مدد فرمائے۔ شہر سے ہی ساتھ میں عالم صاحب کو لیا گیا اور گاؤں آ گئے۔ عالم صاحب نے بتایا کہ وہ کفن پوش ہفتے میں ایک بار ظاہر ہوتا ہے اور انسانی خون اس کی خوراک ہے، جس سے وہ اپنی گندی غلیظ روح کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ ہفتہ گزارنا میرے لیے صدیوں برابر تھا۔ ہر رات کالی چٹان پر جاتا، وہاں پہنچ کر چیختا چلاتا کفن پوش کو پکارتا، لیکن کچھ نظر نہ آتا۔ ایک رات میں کالی چٹان کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے جلتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ یہ آگ دیکھتے ہی میں پاگل سا ہو گیا، ہوش و خرد سے بیگانہ۔ واپس آیا اور گاؤں سے ان بزرگ کو ہمراہ لیا اور دوبارہ کالی چٹان تک پہنچا۔ دور سے ہی ہمیں آگ کے ساتھ وہ کھیلتا ہوا نظر آیا، وہ کفن پوش۔ بزرگ نے آنکھیں بند کر لی اور پڑھنے لگے۔ کافی دیر تک وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ ثاقب، میرے علم سے باہر ہے، کسی صورت میں اسے تسخیر نہیں کر سکوں گا۔ ان کا علم شاید محدود تھا۔
اب وہ اس کو قابو نہ پا سکے، اس پر غلبہ نہ پا سکے اور واپس لوٹ گئے۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب تمہیں کہا تھا نا کہ دوبارہ مجھ سے ضرور ملاقات ہوگی تمہاری، اور آج تمہاری باری ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی وہاں سے بزرگ تو 9 تو 11 ہو گئے اور میں بت بنا دیکھتا سکتے کے عالم میں اسے گھورنے لگا۔ مدہوشی مجھ پر طاری ہونے لگی، اپنے ہوش آواز ہونے لگا۔ عرفان کی طرح اپنا جسم بھی مجھے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا دکھائی دینے لگا۔ مدہوشی کے عالم میں جانے سے پہلے میں آہستہ آہستہ کسی ٹرانس کی جانب بڑھنے لگا، کسی معمول کی طرح۔ اس نے پتہ نہیں مجھ پر کیا سحر طاری کیا تھا، میں کس سمت جا رہا تھا، کیوں جا رہا تھا، کچھ خبر نہ تھی۔ اتنا جانتا تھا کہ بس آگ کے قریب جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک ہاتھ میرے دل پہ پڑا، پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو خود کو اپنے گھر میں پایا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر گاؤں والوں نے با جماعت شکرانے کے نوافل ادا کیے اور میں ہر کسی کو متحیر انداز میں گھورنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بار بار اپنے آپ کو بھی دیکھتا تھا کہ میں زندہ کیسے بچ گیا، مرا کیوں نہیں، اور اس آصف کے ہاتھوں میں تقسیم کیوں نہ ہوا۔ مبارک مبارک کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے ماں سے کہا، ماں یہ سب کیا ہے؟ ماں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، بیٹا وہ آصف جس نے تمہارے دوست عرفان کو قتل کیا تھا، گاؤں والوں کو قتل کیا تھا، وہ جل مرا ہے۔ تمہارے قریب اس کی جلتی ہوئی لاش دیکھنے کو ملی جو دھواں بنتے بنتے غائب ہوگی۔ بیٹا تم نے بدلہ لے لیا، اپنے دوست کا، اپنے گاؤں والوں کا۔ ماں کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، سوچوں میں الجھا کر رکھ دیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میری بچپن سے عادت تھی کہ میں نماز اور قرآن کا پابند تھا، صبح شام کے اذکار کیا کرتا تھا، اس کا نورانی حصار میرے ارد گرد رہا کرتا تھا، اور اس نورانی حصار کی حقیقت کا اندازہ مجھے خود بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس سائے نے مجھے چھوا، وہ اللہ کے پاک ناموں کی برکت سے خود ہی جل کر خاکستر ہو گئے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کمال تھا۔ اسے کرنٹ لگا اور فشان قدرت سے وہ اپنا وجود کھو بیٹھا۔ تب میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے، لیکن اپنے دوست عرفان کی موت کو آج تک میں بھول نہ پایا۔ جب میں گاؤں جاتا ہوں، اور میں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا ہے، لیکن اب جب بھی میں گاؤں جاتا ہوں، وہ چٹان دکھائی دیتی ہے تو میں کانپ جاتا ہوں۔ وہ کالی چٹان نہیں بلکہ خونی چٹان تھی، جانے خون سے سرخ نظر آتی تھی مجھے، تو میرے آنسو کے کئی قطرے آنکھوں سے نکل کر گالوں سے تیرتے ہوئے زمین میں جذب ہو جاتے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو پلیز ڈو سبسکرائب دا چینل اینڈ ٹچ دا بیل آئکن کر اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔